أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكبير مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله خالقنا العظيم. اب ہم ان آیات کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو جو ہم نے کل پہلی 14 آیات اس کی پڑھی تھیں، اس میں تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ جو روز جزا ہے، سزا جزا ہے، قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہم لوگوں نے سمجھی تھیں. آج کے دن میں جو اگلی آیات اس کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی جو چلتے رہتے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. بلا شبہ یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک معزز اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. یہ ان کا قول ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یا پاگل یا سب اس قسم کے خطابات دیا کرتے تھے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی یہاں پہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہوش مند ہونے، امانت دار ہونے اور بلند مرتبہ ہونے کی خود قسم دے کر گواہی دی ہے ان کے بارے میں. اور بلا شبہ یقیناً اس محمد نے اس جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کناروں پر دیکھا، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے، اور وہ ہرگز شیطان مردود کا قول نہیں ہے.
यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप तक बात पहुंचा रहे हैं वो अल्लाह ताला का कौल है। और फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये तो सारे जहानों के लिए नसीहत है। ये जो कुरान पाक है ये सारे जहानों के लिए नसीहत है। तो तुम में से उसके लिए जो चाहे कि वो सीधे रास्ते पर चले, यानी कि ये नसीहत किसके लिए? उन लोगों के लिए जो वो खुद चाहते हैं कि वो सीधे रास्ते पर चलें और तुम नहीं चाहते, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे जो सारे जहानों का रब है। यहाँ पे हमारी ये सूरत तकवीर जो है वो ख़त्म होती है। इसकी टोटल 29 आयात हैं और कल हमने इसकी पहली 14 आयात की थी और आज हमने 15 आयात को रेसिटेशन भी की है और उसका तर्जमा भी सीखा है। इस आयत में पहले तो अल्लाह ताला ने 14 आयात में कुरान पाक की निशानियाँ बताई हैं, फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी है और आपने कुरान पाक के बारे में बताया है कि ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं, ये अल्लाह ताला की नसीहत है और पूरे जहानों के लिए, पूरे लोगों के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो खुद नसीहत हासिल करना चाहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुश रहिए।